का बड़ा शुक्रिया आने का। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बहुत एक अहम इनिशिएटिव लॉन्च किया है, प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव, जो कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह लॉन्च हुआ है। उसके मुतालिक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती वसाइल से नवाजा हुआ है। पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क इस लिहाज से है कि यहाँ पर 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं। दुनिया में इतनी ज़्यादा इकोलॉजिकल जोन्स एक ही मुल्क में नहीं होती है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है K2, वो भी पाकिस्तान में है, और समुंदर की सतह भी पाकिस्तान में कराची में जाके मिलती है। और इसके दरमियान तकरीबन जो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें आपको हर किस्म की इकोलॉजिकल जोन मिलती है। इसलिए जो भी पाकिस्तान में आप उगाना चाहें वो उग सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें दी हुई हैं इस मुल्क को, लेकिन हम उन नेमतों का ख्याल नहीं कर रहे। और इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इन कुदरती नेमतों को जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजी हुई हैं, इनको बचाने के लिए, और ताकि हमारे बच्चे और उनके आगे उनके बच्चे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी ऐसा ही पाकिस्तान देख सकें जैसा कि हम देख रहे हैं आज, उसके लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब ये इनिशिएटिव जो है, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बड़े अहम फ़ैसले किए हैं। एक पहला फ़ैसला इसका ये है कि इस वक्त जो हमने प्रोटेक्टेड एरिया जिसको कहते हैं, जिसको हमने फ्रीज़ किया हुआ एरिया को, कि वहाँ पर डेवलपमेंट और किसी किस्म की नहीं हो सकती, सिर्फ आप कुदरत को वहाँ पर पनपने का मौका देते हैं, वो तकरीबन 12% पे है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि 2023 तक हम इसको 12 से 15% तक पाकिस्तान के लैंड एरिया में के प्रोसेस से लेकर जाएंगे। तो 12% से 15% पे 2023 तक इंशाल्लाह हम इस प्रोटेक्टेड एरिया को लेकर जाएंगे। और दूसरा जो फैसला है वो इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान में ये एरियाज़ नोटिफाई होते रहे हैं। 1970 में ये काम स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर उस ज़माने में एक बहुत एक्टिव कंजर्वेशनिस्ट हैं, जॉर्ज शेलर उनका नाम है। वो उस ज़माने में आए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर खुंजराब का जो नेशनल पार्क है, वो पहला पार्क था जो कि नोटिफाई करवाया। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नोटिफाई किया। फिर कीरथर बना नेशनल पार्क, लाल सुहारना बना। लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस चलता तो रहा है, लेकिन और हम नोटिफाई भी करते रहे हैं, लेकिन हम प्रोटेक्ट नहीं करते रहे उनको। सिर्फ कागज़ों पे नोटिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं था उनको बचाने का, वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट का। उन नेशनल पार्क्स के अंदर जो आपके जंगली जानवर हैं, उनके पनपने के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम नहीं था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि हम इनको ना सिर्फ नोटिफाई करेंगे, बल्कि इनको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। और वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमने 15 नेशनल पार्क्स जो हैं पाकिस्तान के, वो चुने हैं। ये 15 नेशनल पार्क्स, इनमें से 9 नेशनल पार्क्स जो हैं वो नए नेशनल पार्क्स हैं। ये 2018 के बाद नोटिफाई हुए हैं, कुछ हो रहे हैं आजकल। और इंशाल्लाह ये 15 के 15 नेशनल पार्क्स को हम इंशाल्लाह मॉडल नेशनल पार्क्स बनाएंगे। इसके अंदर हम एक ऐसा गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का रजीम लेकर आएंगे, ताकि जो सयाहत है उसको फ़रोग़ मिल सके। इससे दुनिया में जो सयाहत है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, और सयाहत दुनिया में लिंक है आपके कुदरती इन नेशनल पार्क्स के साथ। जहाँ पर भी नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर ही सियाहत है। इनका आपस में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। तो पाकिस्तान में वो लिंक अभी तक बना नहीं था, तो हमने इस इनिशिएटिव के तहत उस लिंक को बनाया है कि सियाहत को फ़रोग़ देंगे, लेकिन वो ऐसी सियाहत हो जिसमें ये ना हो कि वहाँ जाकर इन्हीं पार्क्स को, जिनकी खूबसूरती हम देखने जा रहे हैं, इन्हीं को जाकर हम गंदा करना शुरू कर दें, वहाँ पर गंदगी के ढेर लग जाएं, वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो जाएं जो कि रेगुलेटेड ना हो। तो इन सब के लिए लॉज बन रहे हैं। KP ने अपना लॉ बना लिया है। पंजाब का लॉ जो है वो कैबिनेट ने पास कर दिया, इंशाल्लाह उनकी पार्लियामेंट पास कर देगी। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दोबारा डायरेक्शन दी है, और बाकी प्रोविंसेस में भी यही लॉज मॉडल के तौर पर बनाए जाएंगे। तो एक तो ये होगा कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनकी लेजिस्लेटिव प्रॉपर जो बेसिस है वो बनाएंगे। और इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें एक नेशनल पार्क सर्विस बनाएंगे। ये नेशनल पार्क सर्विस एक ऐसी फोर्स होगी जो कि नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी कि इन कुदरती वसाइल को किस तरीके से बचाना भी है, और जो हमने सियाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं, इको टूरिज़म को, उस इको टूरिज़म को
کس طرح انہوں نے پراپرلی اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. تو یہ ٹرینڈ ایک پوری سروس ہوگی. اس کو نیشنل پارک سروس کا نام دیا گیا ہے اور اس میں پہلے فیز میں 5000 نوجوانوں کو انشاءاللہ نوکری دی جائے گی جو کہ ان 15 نیشنل پارکس کے اندر اپنی سروسز جو ہیں وہ جا کے کریں گے. اور ان 15 نیشنل پارکس میں ہم نے ہر صوبے میں سے کم از کم ایک نیشنل پارک رکھا ہے. تو یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور پھر جو 12 ایکولوجیکل زونز ہیں ان کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک ریپرزینٹیو ہم نے ایک سیمپل لیا ہے جس کو ہم نے ماڈل نیشنل پارکس بنانے کا تہیہ کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں, خوبصورتی دی ہوئی ہے اس ملک کی, اس کو ہم نے بچانا بھی ہے, اس کو ہم نے تباہ ہونے سے بھی بچانا ہے اور اس کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر بھی جانا ہے انشاءاللہ, اور صحیح حالت میں چھوڑ کے جانا ہے. اسی انیشیٹو کے تحت جہاں پر سیاحت کو فروغ ملے گا, جہاں پر آپ کے جابز ملے گی لوگوں کو, وہاں پر جو لوکل کمیونٹیز جو کہ ان نیشنل پارکس کے اندر رہتی ہیں, ان نیشنل پارک جو ہیں یہ ویران نہیں ہیں سارے, کئی جگہوں پہ جو ہے کمیونٹیز اندر رہتی ہیں, تو ان کمیونٹیز کے بھی رائٹس ہیں اور ہم نے ان کمیونٹیز کو انگیج کرنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہے, ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے تاکہ وہ خود اس چیز کو پہچانے کہ یہ نیشنل پارک ان کا اثاثہ ہے, یہ نیشنل پارک پاکستان کا اثاثہ ہے. تو ان کمیونٹیز کے انگیجمنٹ کا بھی اس میں پروسیس رکھا گیا ہے. کنزرویشن فنڈز رکھے گئے ہیں. ہر نیشنل پارک کا اپنا ایک کنزرویشن فنڈ ہوگا جس کے ذریعے وہ ان کمیونٹیز کو انگیج کرے گا, ان کو نوکریاں ملیں گی, جو سیاحت وہاں پر فروغ ملے گی اس کے اندر بھی ان کمیونٹیز کا پہلا رائٹ ہوگا, اور تبھی یہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروسیس چل سکے گا آگے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو جنگلی جانور جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے بلکہ جب انہوں نے سیاست میں بھی نہیں آئے تھے, تو انہوں نے 1986 میں ایک کتاب لکھی تھی انڈس جرنی کے نام سے. وہ کتاب انہوں نے پورے پاکستان میں وہ پھرے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی, اور اس کتاب کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا 2 چیزوں کو. اور ایک یہ کہ ہمارے جنگلات جو کہ ختم ہو رہے ہیں اس کو ڈیڈیکیٹ کیا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو جنگلی جانور ہمارے ناپید ہو رہے ہیں ان کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ انشاءاللہ ان کا ویژن تھا جو کہ انہوں نے 1980 میں دیکھا تھا کہ پاکستان کی ان چیزوں پہ پریشر پڑ رہا ہے. یہ اس کا رسپانس ہے, یہ جو پروجیکٹ ہے. ہم نے 10 بلین ٹری پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو جنگلات جو ہے اس میں کور ہو رہے ہیں, اور یہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو ان جنگلی جانوروں کا, ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت یونیک جانور موجود ہیں. سنو لیپرڈ ہمارا دنیا کے یونیک ترین جانوروں میں سے ہے جو کہ ناردرن پاکستان میں پایا جاتا ہے, اور مارخور ہمارا قومی جانور ہے وہ بھی نارتھ میں پایا جاتا ہے. آئی بیکس ہے, بلو شیپ ہے, پھر آپ اڑیال آ جاتے ہیں آپ کے پنجاب کے اندر مختلف قسم کے اڑیال ہیں. آپ کی مارکو پولو شیپ نارتھ میں ہے, ہمارا بلائنڈ ڈولفن ہے جو کہ سندھ میں خصوصاً جو سکر کا ایریا اس میں پائی جاتی ہے. تو یہ بڑے یونیک جانور ہیں جو کہ موجود ہیں, لیکن ان کی ہم نے کبھی بھی ان کی انلسٹمنٹ نہیں کی کہ یہ کتنے ہیں, کیا ان پہ پریشر ہیں, کم ہو رہے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں. وہ سارا کچھ بھی اسی پروجیکٹ کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ پاکستان کا یہ اثاثہ کیا ہے. یہ دنیا میں بھی اس اثاثے کو پہچانا جاتا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ آپ کی سیاحت جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں ہم اپنے اس قدرتی اثاثے کو بچانے کی طرف, یہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا, اس کے تحت یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے. 4 ارب روپے کا یہ انیشیٹو ہے, 3 سال پر اس کی محیط ہے. اس کے جو پیسے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو خرچے جائیں گے, لیکن خرچے کی پروونشل گورنمنٹ, ہم نے یہ پیسے ان کو ٹرانسفر کر دیے ہیں اس سال کے, اور وہ انشاءاللہ اس پہ فوری طور پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی. پراپر پہلے مینجمنٹ پلانز بنیں گے کہ ہر نیشنل پارک کا کیا مینجمنٹ پلان ہے اور اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, اور یہ اس کے بعد نیشنل پارک سروس کی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی, اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور پھر انشاءاللہ ایک جو سیاحت ہے, ایکو ٹورزم کا جو اسپیکٹ ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا, نہ صرف ان پارکس میں بلکہ ان کے ارد گرد جو بفر زونز ہوتے ہیں ان کے اندر. تو اس تمام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو قدرتی اثاثہ ہے پاکستان کا, بڑا قیمتی قدرتی اثاثہ ہے, اس کو ہم بچا سکیں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جابز دے سکیں گے. یہ دونوں آبجیکٹیوز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نوکریاں بھی دیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے قدرتی اثاثے کو بھی بچائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو کل پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کیا, اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے میں
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 3 بڑے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجے اپنے، جو کہ ویڈیوز کل ہم نے وہاں پر جب لانچ ہوئی تو چلائے. ان میں ایک جارج شیلر ہیں جنہوں نے اوریجنل پاکستان کا بنایا تھا، وہ اب 90 سال کے ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ سے خاص ایک ویڈیو بھیجی اس انیشیٹو کو سراہنے کے لیے. پھر ورلڈ کمیشن آن پروٹیکٹیڈ ایریاز، یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی چیئرمین ہیں ڈاکٹر کیتھی، انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی. اور پھر ایک ایشیا پروٹیکٹیڈ ایریا پارٹنرشپ ہے جو کہ ایشیا کے پارکس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے ہمیں خاص ویڈیو بھیجی. تو یہ انشاءاللہ ہماری حکومت کا جو کلین اینڈ گرین کا ویژن ہے اس میں یہ ایک اہم ستون ہے جو کہ کل ہم نے انیشیٹو لانچ کیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ انشاءاللہ گراؤنڈ پہ بہت جلدی آ جائے گا، کیونکہ اس کے پیسے اس بجٹ میں بھی رکھے گئے ہیں، ہم نے ریلیز بھی کر دی ہیں پروونسز کو، اور بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا، نوکریاں بھی ملے گی اور ہمارے جو قدرتی اثاثہ ہے اس کو بھی ہم بچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں ایک میٹنگ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کی تھی وہ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں، وہ میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ تھی شہروں کے ماسٹر پلانز کے بارے میں، کیونکہ ہمارے شہر جو ہیں وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، آج اس کی دوسری میٹنگ تھی. اس میں پنجاب میں، کے پی میں اور باقی پروونسز میں بھی اس چیز کا اپڈیٹ لی گئی ہے کہ جو بے ہنگم پھیلاؤ ہے ہمارے شہروں کا، جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے جو زرعی زمینیں ہیں ان کو ہڑپ کیا جا رہا ہے شہروں میں، جو کہ فوڈ سیکیورٹی کا ہمارے لیے پرابلم بن رہا ہے. اور جو بے ہنگم پلاننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ایک ایکولوجیکل ڈیزاسٹر بن رہا ہے، مطلب اس میں آپ کا نہ ویسٹ کا پراپر سسٹم ہے، نہ پانی کا پراپر سسٹم ہے، زیر زمین پانی میں آلودگی پھیل رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے ڈسکس کی ہیں. 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے پنجاب اور کے پی کو کہ وہ اپنی مختلف شہروں کی اسٹریٹجیز بنا کر لے کر آئیں تاکہ پاکستان میں پراپر پلاننگ کے تحت ان شہروں کو بڑھایا جائے، ان کے گرین بیلٹس کو، گرین ایریاز کو بچایا جائے اور اس کے اوپر انکروچمنٹ شہروں کے اندر نہ ہو، اور جو شہروں کی باہر انکروچمنٹ ہو رہی ہے زرعی زمینوں پہ اس کو بھی روکا جائے. تو یہ ایک ویژن کے تحت حکومت کام کر رہی ہے، اور یہ ویژن بدقسمتی سے کھو چکا تھا پاکستان کا. 1960 کی دہائی میں تو یہ پلاننگ چل رہی تھی، اس کے بعد یہاں پر جو دبردوز حکومتیں آئیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آنے والی نسلوں نے اس ملک میں کیسے رہنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو ہم نے کیسا چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ تمام پروجیکٹس عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق ہے کہ ہم آج ہیں کل یہاں نہیں ہوں گے، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہم کیسا پاکستان اپنی اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جہاں پر پلاننگ ہو، جہاں پر قدرتی اثاثے بچیں، جہاں پر لوگوں کو نوکریاں ملیں. بہت مہربانی.